السلام علیکم، شام بخیر۔ امید کرتی ہوں کہ جو مجھے بھی سن رہا ہے وہ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے۔ سو ویلکم آج کی لائیو میں۔ آج مجھے پیج پہ لائیو آنا تھا، لیکن پیج کے فالوورز میں سے کوئی بھی اس وقت آن لائن نہیں ہے، تو میں نے کہا اپنی آئی ڈی پہ ہی لائیو آ جاتے ہیں۔ اور جس بارے میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، فرینڈ ریکویسٹ میں نہیں فرینڈ ریکویسٹ کر رہی ہوں، ابھی لائیو ریکویسٹ نہیں میں لوں گی، کیونکہ ابھی میں آج جس ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کے بارے میں مجھے کامنٹس کے تھرو اپنے ویوز دیں، اور ڈسکشن کے بعد میں آپ لوگوں کو لائیو بھی ساتھ لوں گی۔ آج میں ایک بات پر ڈسکس کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ سننے میں آیا کہ جی بھائی لڑکیوں کی پکچرز لیک آؤٹ ہو گئی ہیں یا کچھ اس طرح سے، اور یہ اس کو بلیک میل لڑکا کر رہا ہے یا لڑکی لڑکے کو بلیک میل کر رہی ہے۔ تو ہم اس ٹاپک پہ آج ذرا ڈسکس کریں گے، کیونکہ میرے سامنے اس طرح کے بہت سے کیسز آئے ہیں، میرے اپنے اسٹوڈنٹس میں سے ایسے کیسز اٹھ کے آئے ہیں۔ سو مجھے پرسنلی یہ بات بہت بری لگی ہے کہ بھائی آپ اتنے پڑھے لکھے ہو کے آپ پھر بھی ایسا، میں اس کو اخلاقیات سے گرا ہوا کام کہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ نہیں ہونی چاہیے چیز۔ آپ ایک انسان کو پسند کرتے ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ سیدھا اس کو اپناؤ، آپ اس کو عزت سے، آپ اس کو احترام سے اپنا نام دو۔ یہ نہیں کہ آپ اس سے پکچرز مانگو، نیوڈز مانگو یا کچھ اس طرح کا۔ کتنے ہی ایسے کیسز ہوئے ہیں جو کہ ایکسٹریم لیول تک پھر گئے ہیں، پھر کتنے خاندان ان وجہ سے تباہ ہو گئے، گھر تباہ ہو گئے۔ کتنے کیسز ایسے میرے سامنے آئے ہیں کہ بھئی میم وہ جی ہمیں کہتا تھا تو ہم نے اس لیے کہ وہ خود کو نقصان پہنچا لے گا، اور ہم نے اس لیے اس کی بات مانی ہے۔ بھئی کیوں مانی ہے؟ وہ آپ کا کچھ لگتا تھا؟ آپ کا وہ محرم ہے؟ آپ اس کے سامنے جا رہے ہو؟ پکچرز سوشل میڈیا پہ لڑکیاں لگاتی ہیں، چلو جی پکچرز لگاتی ہیں، ان کی فیملی نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ ماڈرنزم ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ کے فرینڈز ہیں، آپ پکچرز لگاتی ہو لیکن آپ اپنی وداؤٹ ڈریس والی پکچر کیوں کسی کو بھیج رہی ہو؟ وہ آپ کا کچھ لگتا ہے؟ محرم بھی آپ کا ایسی آپ سے پکچر نہیں مانگتا کہ جیسے آپ سے ایک محبت ہے۔ محبت کیا ہے؟ کہتے ہیں محبت میں، عشق میں اور جنگ میں سب جائز ہے۔ نہیں جائز۔ جہاں عزت احترام نہ ہو وہاں پہ کچھ بھی نہیں جائز۔ جو آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، وہ آپ کو کبھی نہیں اپنائے گا۔ لڑکیوں کی سب سے بڑی بیوقوفی کیا کہتی ہیں کہ وہ ہمیں پسند کرتا ہے، وہ ہم سے شادی کرے گا۔ مرد کبھی اس لڑکی کو نہیں اپناتا جو آسانی سے اس کی دسترس میں آ جائے۔ مرد ہمیشہ اس کو اپناتا ہے جو اس سے دور رہتی ہے۔ یہ بات میں کہتی ہوں، اور لڑکیاں آج کل جو کرتی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، صرف میں لڑکوں کو ہی برا نہیں کہوں گی یا ان کی کوئی غلطی نہیں ڈالوں گی۔ یہ مجھے یہ ریکویسٹ جو بیسٹ آرمی پاک آرمی نے بھیجی ہے، میں آپ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کروں گی، میری لائف سنتے جائیں، پھر آپ سے ڈسکس کرنا ہے، میں نے جانا نہیں ہے۔ سڑی ساس یہ خود ہے۔ اچھا، لڑکیاں بیوقوف ہوتی ہیں، سچ میں کہوں تو یہاں پہ آ کے نا کہتے ہیں ایک عورت کی جو سکس سینس ہوتی ہے وہ مردوں کو مات دیتی ہے، لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے نا، محبت کے پوائنٹ پہ آ کے پتہ نہیں ان کو کیا مات آ جاتی ہے۔ آج کل محبت نہیں ہوتی ہے، سیریسلی ٹو بی آنیسٹ، آج کل محبت نہیں ہوتی ہے، آج کل یہ فراڈ ہے۔ آپ کو کوئی کہے نا کہ اس سے آپ سے محبت ہے تو پہلے اس کے سر سے پاؤں تک دیکھو، اس کے بعد کہو بھائی اس کا دماغ تو نہیں خراب، کیونکہ آج کل راہ چلتے وہ محبتیں ہو رہی ہیں۔ یار یہ کیا ہے؟ وہ کیوں تو آپ لوگوں نے اپنا تماشا بنایا ہوا ہے؟ ہر ایک نے بھائی مجھے تو فلاں سے محبت ہے، بھائی مجھے آرمی سے محبت ہے، میں تو کہتی ہوں۔ اب آگے سے مجھے سننے کو ملتا ہے جی اچھا تمہیں آرمی سے محبت ہے، تم نے فوجی سے شادی کرنی ہے۔ اور بھائی نہیں کرنی شادی مجھے فوجی سے، مجھے صرف ان کا ڈسپلن پسند ہے، مجھے ان کی جو ایک موٹیویشن ہے، ان کی ڈیڈیکیشن ہے، مجھے وہ چیز ہٹ کرتی ہے۔ بھائی ان کی ڈیووشن ہے، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے، فیملی کو چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے نا، وہ اپنے ملک کے لیے، ان کا اس ملک سے پیار، مجھے وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کو لے کر جو ہماری نئی نسل نے نیا پنگا سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ
ہم جی فیک فوجی بنے ہوئے ہیں. کتنے ہی فیک فوجیوں کو میں نے خود پکڑا ہے, اس بات سے انکار میں نہیں کروں گی, میں نے بہت پکڑے ہیں. اور ہماری لڑکیوں کی بیوقوفی, اچھا جی فوجی ہے تو کیا ہوا بھائی, آپ اس کی رسپیکٹ کرو. اگر آپ کو فوجی سے شادی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے نا, تو اپنے ماں باپ کو بتاؤ, وہ آپ کے لیے فوجی کا رشتہ ڈھونڈیں. اگر نہیں تو پھر آپ ایک کام کرو, اچھے سے پڑھو لکھو, آرمی جوائن کر لو. آرمی بھی نہیں جوائن کر سکتی تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ ایک آرمی کا بندہ, ایک فوجی, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ آفیسر ہو, چاہے میرے لیے سارے قابل احترام ہیں, ایک افسر سے لے کر ایک سپاہی تک. میں کہتی ہوں ایک فوجی اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ کے آپ کو پروپوز کرے, کیونکہ آپ مضبوط ہو, آپ ایک آرمی کے بندے کی ساتھی بننے کے قابل ہو, اس لیے وہ آپ کو ساتھ لے. لیکن یہ نہ ہو کہ بھائی مجھے آرمی آفیسر سے شادی کرنا کا ایک شوق ہے, سوشل میڈیا پہ ڈھونڈنے نکلنے جاؤ. بھائی سوشل میڈیا پہ کتنے ہی فیک ہیں, اس طرح کے اسکرین شاٹس مجھے ملے تھے کہ جو پڑھنے کے لائق نہیں تھے, اور اس بندے نے ایک ڈی پی لگائی ہوئی تھی فوجی کی, اور دل تو میرا کر رہا تھا کہ کاش انسٹاگرام پہ ہوتا کہ تھپڑ مارنے والا آپشن, یا مکے بلکہ گولی مارنے والا آپشن. اتنی گندی غلیظ چیٹ اس انسان کی تھی, میں بتا نہیں سکتی. اور پھر جی وہ لڑکی, اچھا آپ فوجی ہیں, اس کی بات سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے, بھائی نہیں ہے وہ فوجی. اتنے آرمی کے لوگوں کو میں جانتی ہوں, پرسنلی جانتی ہوں, لیکن ان کا بات کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. بھائی احترام کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, جو عزت دار ہوتا ہے نا وہ عزت ہی دیتا ہے, جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ وہی دیتا ہے, جو گھٹیا ہوگا وہ گھٹیا چیز ہی دے گا آپ کو. سو خدا کا نام ہے اپنی آنکھیں کھولیں. پیرنٹس کی بھی غلطی ہے, بیٹیوں کو سمجھاتے ہی نہیں ہیں, اور سب سے بڑھ کر بیٹیوں پہ شک کرتے ہیں. اگر آپ اپنی محبت کی رسی کو, اعتبار کی رسی کو دراز کرو گے نا, شک کی دیوار کو اونچا کرنے کی بجائے, تو آپ کو کبھی بھی سامنا اس طرح کی سچویشن کا نہیں ہوگا اپنی اولاد کے حوالے سے. مجھے کوئی کچھ کہتا ہے تو میں کہتی ہوں بھائی میں اگزامپل ہوں, میرا کام ہی ہوتا ہے, میں ہاسپٹل میں ہوتی ہوں یا میں میل کلائنٹس کو ڈیل کرتی ہوں, میرا آن لائن کتنے مردوں سے واسطہ ہوتا ہے, لیکن میری ماں کو میری ایک بات پتہ ہوتی ہے, میرے بابا کو ایک بات پتہ ہوتی ہے. میں تو ان لوگوں سے کچھ نہیں چھپاتی. ہاں کلائنٹس ڈیل کر رہی ہوں تو ان کی کیس ہسٹری یا ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات ہم آؤٹ نہیں کر سکتے, جیسا ہمارا ہے, ہم لوگوں کا ایتھکس ہے. ادروائز میں کس سے بات کروں, سب میرے پیرنٹس کو پتہ ہے. کون بتاتا ہے اپنے پیرنٹس کو؟ اس وقت جو مجھے سن رہا ہے وہ بتائے کہ آپ میں سے کون اپنے پیرنٹس سے اپنی ہر بات شیئر کرتا ہے. اپنی اولاد کو جب ماں باپ ہی نہیں دے رہے اعتبار, تو کیسے کھڑی ہوگی آپ کی اولاد؟ شک کرو. شک کا فائدہ کیا ہے؟ شک کا جتنی زیادہ اسٹرکٹنس ہوتی ہے, جتنا زیادہ شک ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ اولاد غلط راستے پہ جاتی ہے. شک کرنے کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے, سراسر نقصان ہے. اسٹرکٹنس ہے تو اب آپ ایک بچے کو کسی کام سے روکیں گے نا تو وہ اسی طرف جائے گا. ایک چھوٹے بچے کو روک کے دیکھ لینا, بڑے تو پھر بڑے ہیں. ویلکم طاہر بھائی. اور پاکستانی 7816 نے لکھا ہے, میں بھی جس سے بھی بات کرتی ہوں امی کو ضرور بتاتی ہوں, ویسے بہت کم بات کرتی ہوں اور ہر بات بتاتی ہوں کون کیا بات کر رہا ہے, میں کسی سے. ہاں واقعی اپنے پیرنٹس کو دوست بنائیں. آپ کی جو اماں ابا ہیں آپ کے بیسٹ بڈی ہیں. اپنے بھائیوں کو دوست بنائیں, بہنوں بھائیوں کو. میں اپنے بھائیوں سے ہر بات شیئر کر دیتی ہوں آرام سے. میری کوئی سسٹر نہیں ہے, میرے بھائی میرے دوست ہیں, سب کچھ ہے. شیئر کریں, اپنوں سے شیئر کریں, اپنے بیسٹ فرینڈس بنائیں. آپ کی کمپنی کیا ہے اس کو بھی تو دیکھیں. اچھا لڑکیاں تو چلو ہوگی, میں نے ان کو اسٹوپڈ بھی کہہ دیا, لڑکیاں مجھے ماریں گی, خود لڑکی ہو کے اپنی ہی اس سائڈ کو اسٹوپڈ کہہ. اب لڑکوں کی طرف آ جاتے ہیں جی, ان کو جی چلو جی وہ تنگ کرتے ہیں. اب لڑکوں بیچاروں کو لڑکیاں بھی تنگ کرتی ہیں, اتنا تنگ کرتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے. میں
یونیورسٹی کسی کام سے گئی تھی تو لڑکا بیچارہ کنفیوز ہو رہا ہے، لڑکیاں اس کو چھیڑ رہی ہیں. نہیں مطلب کہ حد ہو گئی ہے آپ لوگوں کو. اب ٹرینڈ چینج ہو گیا، ٹوٹلی ٹرینڈ چینج ہو گیا. اسلام میں کیا ہے کہ بھائی آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. اسلام میں کیا ہے کہ مرد کی جو شلوار ہے وہ 2 انچ اوپر ہوگی، ٹخنے سے کے اوپر ہوگی، اور عورت کا پاؤں بالکل کور ہوگا. ٹھیک ہے، پاؤں تک سارا کور ہوگی. یہاں پہ الٹا ٹرینڈ چل رہا ہے. وہ ٹرینڈ بھی الٹا. دوسرا، سرے سے ہی ہم لوگوں نے سب کچھ بدل دیا. لڑکیاں لڑکوں کو چھیڑتی ہیں. میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ. نہیں طاہر بھائی، لڑکے معصوم نہیں ہیں آج کل، لڑکے بھی پوری چیز ہیں. میں نے دیکھے ہیں نا، پرسنل میرا ایکسپیرینس رہا ہے. ایون کہ موبائل پہ مجھے بھی تنگ کیا گیا. وہ اور بات ہے کہ میں ذرا زبان کی ہلکی ہوں. میں کیا ہے کہ اب میں نے دیکھا تھا کہ بائک پہ جا رہی ہیں جی باپ بیٹی، اور ایک بائک پہ 2 لڑکے جا رہے ہیں. میری فرینڈ کی جو ہے، وہ فرینڈ کا بھائی تھا، اس نے مجھے بتایا، کہتی ہے میرے بھائی اب دیکھ رہے ہیں تو اس لڑکی نے میرے فرینڈ کو اشارہ کیا اور اس کو یہ انگلیوں سے گنوا کے اپنا نمبر لکھوایا. اس نے چلتے چلتے، بائک چل رہی تھی، اور اس نے اس کا نمبر لے لیا اور اسی وقت میسج بھی کر دیا، اور لڑکی بھی آگے سے رپلائی کر رہی ہے. مطلب کہ یہ کیا چیز ہے؟ ہمیں آج تک روڈ کراس کرتے ہوئے ہم لوگ، میں اتنی خود کو بڑا ہی کہہ رہی ہوں، اتنی بڑی ہو گئی ہوں، میں آج بھی روڈ کراس کرتی ہوں نا، میں اپنی اماں کا ہاتھ پکڑتی ہوں. اور وہ روڈ میں بندی جا رہی ہے، وہ بندہ بائک ڈرائیو کر رہا ہے، اور وہ بائک ڈرائیو کرتے ہوئے جی اس سے نمبر لے. یہ کیا ہے؟ لڑکیاں لڑکوں کو بھی چھیڑتی ہیں، خراب بھی کرتی ہیں، اور بہت زیادہ بھی کرتی ہیں. بھائی بیلنس چاہیے. بیلنس کے لیے بہن گھر میں یہ جو روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، یہی بیچ کے بیلنس جمع کر لیا کرو. 3 ڈبے بیچ لیا کرو اپنے گھر کے، نہ کسی اور کے بیٹے کی زندگی تباہ کیا کرو. سارے جو ہے نا، اور پھر جی اچھا لطیفے بڑے ہوتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ گھروں کے 3 ڈبے بیچ کے، ٹکڑے بیچ کے جو ہے وہ سوگے ٹکڑے جو ہوتے ہیں، یہ اپنا جو ہے وہ بیلنس ڈلواتی ہیں. بھائی ڈلواتی ہیں تو وہ بری بات کیا ہے، کسی اور سے تو نہیں لیتی نا. ایون کہ میرا اپنا ایک کزن تھا، اس نے لڑکی بن کے لڑکے کو میسج کیے ہیں اور اس سے بیلنس نکلوائے. مجھے اسکرین شاٹ بھیجتا کہ یہ لو آپ ہی تم بھی بیلنس ڈالو. میں نے اس سے پوچھا بھائی تمہیں کس نے بھیجا، یہ کون سا تمہارا فرینڈ ہے اتنا اچھا تو تمہیں بیلنس بھیجا ہے؟ کہتا ہے نہیں میں نے تو لڑکی کے نام سے آئی ڈی بنائی ہے اور نام آپ کا ہے. میں نے اسی وقت اس سے ڈیلیٹ کروائی. میں نے کہا حد ہوگی اسٹوپیڈیٹی کی. بھائی تم میرے نام سے آئی ڈی بناؤ اور پیسے تم لو، غلط بات. خود کو سمجھاؤ بھائی. ہاں ایک نیڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مشکت وزیر آن ذرا سائیکالوجی کی سائڈ پہ اب آ جاتے ہیں ذرا. اب میرا کٹا نہ کھولنا، آپ کا ہی کٹا کھولنے والا ہے، سائیکالوجی کا کٹا کھولنے والا ہے. بھائی ایک نیڈ ہوتی ہے کچھ. ایک انڈیویجول جو ہے وہ ایک اس میں بھی چلا جاتا ہے، ایسے ریلیشن میں بھی کہ جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے. پری میریٹل ریلیشنز، میں ان کے بارے میں اب بات کر رہی ہوں. اب کیا ہے بھائی، ایک انسان جب تک اس حالت میں رہتا ہے تب تک اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کے باہر کھڑا رہتا ہے. آپ اس طرح کا کوئی ریلیشن بناتے ہو اور جب اس کنڈیشن میں ہوتے ہو، جب اس کنڈیشن میں آپ ہوگے، آپ کا ایمان آپ کے جسم میں نہیں ہے، اور جب ایمان جسم میں نہیں ہے تو آپ حالت کفر میں ہوں، اور کفر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. کافر کو کبھی جنت نہیں ملے گی. کافر کون ہے؟ مشرک ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتا ہے، اس کے احکامات سے انکار کر رہا ہے. تو اب انکار تو کیا، وہ حرکت بھی کر لی، لیکن ایک لمحے کو اگر کوئی سوچے کہ بھائی اس حالت میں آپ کی موت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مرنا
بجائے. لیکن اگر آپ اس حالت میں مر جاتے ہو تو کیا ہوگا؟ آپ حالت کفر میں مرو گے. سو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. آپ جب تک آپ ایک محرم رشتے میں ہو، وہ محرم ہے آپ کا، اس نے اللہ رسول کو گواہ بنا کے ساری دنیا کے سامنے آپ کو اپنا نام دیا ہے. لیکن ایک نامحرم ہے، چھپ کے گناہ ہوتے ہیں، چھپ کے حلال کام نہیں ہوتے. چھپ کے گناہ، جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے نا، بھئی اس سے میں بات کر رہی ہوں یا میں اس سے بات کر رہا ہوں، کسی کو پتہ لگ گیا تو وہ گناہ ہے. آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. اس وجہ سے کہ بھئی کیونکہ وہ آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. اندر سے کہیں سے کلک ہوتی ہے نا کہ بھئی کہیں سے میں سیدھے راستے پہ آ جاؤں. مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے ایک کزن کے ساتھ مسجد جا رہے تھے. وہ کبھی نماز اس نے نہیں پڑھی، بڑا ہی وہ ہائی فائی قسم کا تھا بندہ. تو کیا تھا، انہوں نے اسے کہا کہ آؤ نماز پڑھو. تو اس نے کہا کہ بھائی بہت گناہ گار ہوں، رب کے سامنے جاتی شرم آتی ہے. مطلب کہ اندر سے کچھ ہوتا تو ہے نا. تو بھائی جب آپ کو اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے اس بات سے شرم آتی ہے نا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس انسان کو آ رہی تھی، ہماری کیا اوقات ہے. تو کم از کم پھر یہ دیکھ لو کہ میں ڈائریکٹ الفاظ یوز کروں گی، کسی کو برے لگتے ہیں تو میں اس سے دلی معذرت چاہوں گی. ایک لڑکی ایک لڑکے کو نیوڈز بھیج رہی ہے، یا ایک لڑکی ایک لڑکے کو فورس کر رہی ہے کہ تم اس طرح کے پری میریٹل ریلیشن میں آؤ، یہ غلط ہے. اپنی بہنوں بیٹیوں کو سمجھاؤ. جو لڑکا اس طرح کا کام کرتا ہے وہ اپنی بیٹی کا مستقبل آگے لکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو کام کرے گا، اگر وہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو کل کو یہ قرض اس کی بہن بیٹی کو چکانا ہے، اور ہر صورت چکانا ہے. دنیا مقافات عمل ہے. پہلے تو سیدھی چل رہی ہے نا چکی الٹی بھی چل سکتی ہے، پھیری الٹی بھی ہو سکتی ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ پھیری الٹی ہو اور جب خود پہ آئے تو اللہ یاد آ جائے. اللہ اس وقت نہیں یاد آیا جب آپ کے سامنے کوئی اور تھا، جب کسی اور کے ساتھ آپ اس طریقے سے پیش آ رہے تھے. پھیری الٹی چکی جو ہے نا، وقت کی چکی، مقافات عمل کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے لیکن بہت باریک آٹا پیستی ہے. یہ مجھے میرے ٹیچر نے کہا تھا اور میں دل و جان سے اس بات پہ ایمان رکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ وقت بدلتا ہے، وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. آج کی ساری باتوں کا لب لباب ایک طرح سے یہی ہے کہ بھائی نہ کسی سے تم لوگ اس طرح کی گندی پکچرز مانگو، نہ اپنی دو، نہ کسی کو فورس کرو اس طرح کے ریلیشن میں آئے، نہ ہی کسی کے ساتھ اس طرح کے کسی کے فورس کرنے پہ اس طرح کے ریلیشن میں جاؤ. کہ بھائی اپنی ایک لمٹ سے ہم لوگ کس طرح سے باہر نکل گئے ہیں، ہم لوگ غلط راستوں پہ چلے گئے ہیں. یہ نہیں اچھی بات. ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم غلط راستے پہ کیوں جائیں. ہمارا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے نا، ایک مکمل، ہم کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو اب جب اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے تو ہم کیوں بیوقوف بن کے اس سے ہٹ کے اپنی چلا رہے ہیں. اسلام میں بہت بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم لوگوں کے سوچنے کی ہیں، ہم لوگوں کے سمجھنے کی ہیں، اور سائنس انہیں پروف بھی کر رہی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ایک انڈین ڈاکٹر سے میری بحث ہوئی تھی تو HIV ایڈس کے بارے میں. تو اس نے کہا کہ آپ کے علاقے میں یا آپ مسلمانوں کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ لڑکیاں اپنا لائف پارٹنر چنے، یہ کرے وہ کرے. جس طرح سے یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے، انڈیویجولسٹک کلچرز کی بات آ جاتی ہے کہ بھئی ان کو فل آزادی ہوتی ہے، وہ جو بوائے فرینڈس کے ساتھ جا رہی ہے، یہ وہ. آپ اسلام میں یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. اسلام بند کر دیتا ہے عورت. میں نے کہا اسلام بند نہیں کرتا، اسلام حفاظت کرتا ہے. اسلام سب کی حفاظت کرتا ہے. کیسے حفاظت کرتا ہے بھائی؟ آپ HIV ایڈس کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک، جب ایک عورت کے رحم میں 5 یا 6 قسم کے DNA مل جائیں تو پھر وہ ایسا خطرناک وائرس بنتا ہے جو کہ HIV ایڈس کو جنم دیتا ہے اور اس سے زیادہ خطرناک بیماریوں کو جنم دیتا ہے. تو اب
میڈیکل سائنس اب یہ پروو کر رہی ہے. اور اسلام میں کیوں منع ہے؟ اسلام میں یہ چیز منع ہے کہ ایک مرد کی 4 بیویاں ہو سکتی ہیں لیکن ایک عورت ایٹ اے ٹائم ایک ہی محرم کے ساتھ رہ سکتی ہے. اب میڈیکل سائنس تو اس کو پروو کر رہی ہے کہ بھائی وہ ایک ہی بندہ ہے، جو بھی ہے اس کا ہسبینڈ ہے، اس کا محرم ہے. معذرت چاہوں گی ذرا کھل کے بات کر رہی ہوں لیکن بات کرنی ضروری ہے، اور یہ کیونکہ یہ بہت زیادہ سیریس ایشو ہے. سو اب وہ ایک ہی بندہ ہے، وہ اس کا محرم ہے. ٹھیک. اب باڈی اسٹرکچرز الگ ہیں، باڈی فیچرز الگ ہیں میل فیمیل کے. اب جب ایک عورت کے ایک سے زیادہ اس طرح کے افیئرز ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ بیماری ایک پھیلے گی. سننا مشکل ہو رہا ہے میں جانتی ہوں، لیکن کڑوا سچ یہی ہے. اسلام میں یہی بات ہے. اسلام نے ہمیں ایک چیز سے منع کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے سالڈ ریزن ہے. اب بیماری پھیلے گی. بیماری نہیں پھیلے گی ان کیس کہ وہ ایک ہی محرم ہے اس کا. ٹھیک. باڈی اسٹرکچرز، باڈی فیچرز سب ڈفرینٹ ہے. کلیئر کٹ الفاظ میں یوز کر رہی ہوں، ڈفرینٹ. اب میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے. اب ہمارے ہاں ہمارے ان ایک کلچرز میں کیوں زیادہ ہو رہا ہے HIV ایڈز اور سب چیزیں؟ چلیں جو سرنجز کا یوز ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن ہے، اس کو چھوڑ کے اس کے علاوہ باقی کیا فیکٹرز ہیں؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ تو وجہ ہے. ہم لوگ بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں، ہم لوگ اپنے دین سے ہٹ گئے ہیں. ہم لوگ کیوں اس طرف گئے ہیں؟ یہ اچھی بات نہیں تھی. یہ ہمارا دین بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرف جائیں. ہمارا دین ہمیں پاک صاف رکھتا ہے. اب اسلام میں کیوں ہے کہ ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد کے نکاح میں آ سکتی ہے؟ یہ حضرت امام ابو حنیفہ ان سے سوال کیا گیا تھا. وہ بہت پریشان ہوئے اس بات سے. پھر وہ اپنے گھر آئے. انہوں نے آ کے پریشان تھے. ان کی بیٹی نے ان سے پوچھا کہ بابا کیا ہوا؟ ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کا جواب کیا دوں. تو ان کی بیٹی نے کہا کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گی بشرطیہ کہ آپ اپنی کنیت میرے نام سے رکھیں گے، اپنے بیٹے کے نام سے نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے، کل آج ہے شام کے ٹائم پہ، کل شام میں آپ کو اس کا جواب دوں گی. دوسرے دن شام کے وقت والد آئے، امام ابو حنیفہ آئے، ان کی بیٹی آئیں اور محلے کی 3-4 عورتوں کو انہوں نے بلایا نا اپنے گھر کے پاس رہنے والی. ان کو کہا کہ دودھ کے پیالے لے کر آؤ. دودھ کے پیالے لائیں اور وہ لے کر کھڑی ہوں سب کے سامنے. انہوں نے پھر کہا ایک بڑے سے مٹکے میں ان دودھ کے پیالوں کو ڈال دو، مطلب جو ان پیالوں میں دودھ تھا وہ ایک مٹکے میں انڈھیل دو. انہوں نے انڈھیل دیا. اب انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ بھئی اس میں کیا منطق ہے؟ انہوں نے کہا اب ان عورتوں کو کہا کہ جس پیالے کا جو دودھ تھا وہ اس میں سے نکالو. اب دودھ تو سارا مکس ہو گیا ہے، اب وہ کیسے نکلے؟ سارا مکس ہوا ہے. تو یہاں پر جواب صاف ہو گیا کہ بھائی بچے کی والدیت، اس وجہ سے بہت سے معاشرتی برائیوں سے بچنے کے لیے اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا. پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ کا جو ہے وہ نام امام ابو حنیفہ پڑا. نعمان بن ثابت ان کا اصل نام تھا. اسلام ہمیں کتنی مثالیں دیتا ہے. ہم لوگ ہیں جو کہ غلط راستوں پہ جاتے ہیں. ہم لوگ ہیں جو خود کو پہچان نہیں پاتے. ہم کہتے ہیں جی بھائی ہم اب نقاب کرتے ہیں، جی ہم پردہ کرتے ہیں، جی یہ ہو گیا، بس ہم اولڈ فیشنڈ ہے. بھائی اولڈ فیشن کوئی بھی نہیں ہوتا. ابایا میں خود کرتی ہوں، جینز میں خود پہنتی ہوں. جینز پہنی ہوئی ہے اوپر ابایا کر لو، سو واٹ، کیا ہوتا ہے بھائی؟ ماڈرن ہوں. ماڈرنزم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے نا کہ آپ نے اسکنی جینز پہن لی ہے، آپ نے شارٹ شرٹ پہن لی ہے اور آپ کے جو سر تا پا ایک انچ نظر آ رہی ہے باڈی کی. یہ ماڈرنزم نہیں ہے. یہ وہی جہلانہ کام ہے جو کہ اسلام سے پہلے تھے. میں کلیئر کٹ الفاظ میں کہتی ہوں، کسی کو برا لگے تو انتہائی معذرت. جو اسلام سے پہلے تھا وہ جہلانہ کام. اب آپ ماڈرن ہوئے ہو، اسلام آیا ہے، ماڈرنزم لایا ہے. بھائی عورتوں کو ماڈرن کیا، اپنے آپ کو کور رکھو، حجاب کرو. اچھا نقاب نہیں کرتے، جس طرح ہم لوگ کی آتی ہیں جی ڈیوٹیز آ گئی، جس طرح ہم لوگ ہاسپٹل میں ایز اے سائیکالوجسٹ مجھے ڈیل کرنے پڑتے ہیں کلائنٹس، تو میں نقاب نہیں پھر کرتی. کیونکہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایک اس طرح کے شعبے میں ہو جہاں پہ آپ نقاب نہیں کر سکتے، چلو نقاب چھوڑ دو.
لیکن باقی تو آپ اپنے آپ کو کور کر سکتے ہو نا. بہت بحالت مجبوری آپ اپنا نقاب اتار رہی ہو. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بھئی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے. آپ ایک مریض کو ٹھیک کر رہے ہو. آپ نے ایک چیز کلیئر کی ہوئی کہ آپ اس کے علاوہ آپ کا کوئی ریزن نہیں ہے. آپ نمود و نمائش نہیں کر رہے. باقی خود کو آپ نے کور رکھا ہوا ہے. اسلام کے اکارڈنگ وہ بھائی فیشن کرنا ہے جی. آج کل آ گئے اس طرح کے ٹاپ ہیں اور اس طرح کی جینز ہیں, تو پہنو کس نے روکا ہے؟ اچھا لباس ہے, اچھا لگتا ہے, پہنو گھروں میں. اگر باہر بھی جاتے ہو پہنو, اوپر ابایا لے لو. میں پہنتی ہوں. ایون کہ میں اپنے بھائیوں کی جینز اٹھا کے پہن لیتی ہوں. بھائی یار یہ مجھے پوری ہے, تم چھوڑو میں پہنوں گی. ایک سائز بہن بھائیوں کا ایک سائز ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ میں کرتی ہوں, میں کسی اور کا نہیں کہوں گی. کیونکہ آج بھی میں اپنے بھائی سے لڑی تھی کہ یار بھائی یہ جو جینز ہے یہ میری شرٹ کے ساتھ میچ کرتی ہے. اور میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ آپ ہی تم کوئی چیز ہماری بخش دیا کرو. تو بھائی آپ پہن سکتے ہو. آپ ٹائٹس پہنتے ہو, شارٹ شرٹ پہنتے ہو, لانگ شرٹ پہنتے ہو, پہنو. کس نے کہا ہے نہ پہنو؟ اچھا لگتا ہے. اچھے خوبصورت لباس لڑکیوں کے لیے بھی بنے ہیں, اچھا لڑکوں کے لیے بھی بنے ہیں. بھائی پہن سکتے ہو, لیکن ان لمٹس کا, ان حدود کا خیال رکھو. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے اسلام. ایک ایک بات, ایک ایک جو چیز ہے نا, میں کہتی ہوں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت اس کا رکھا ہے. ایک مکمل ضابطہ حیات اس کو واقعی کہا گیا ہے. ایک ایک زندگی کا پہلو, ایک ایک چیز اس کو بتایا گیا ہے.